میرے عزیزو، آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ مقدس کلام میں سے کتاب مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ، اس کا 6 باب اور اس کی 3 آیات کو پڑھیں گے اور ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ 6 باب کی 3 آیت، اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا۔ اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ میرے عزیزو، ہم اس کو تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری مہر کا کھلنا، جب برہ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا تھا پہلی مہر کھولتے وقت، تب خداوند یسوع المسیح کی بات ہو رہی تھی۔ جب برے نے دوسری مہر کھولی تو یوحنا نے ایک سرخ رنگ کا گھوڑا دیکھا۔ میرے عزیزو، یوحنا عارف جو اس مکاشفہ کی کتاب کو لکھنے والا ہے، اس نے یہ سب باتیں لکھی تاکہ جو آگے نیکسٹ فیوچر میں ہونے والا ہے وہ ہم تک پہنچ سکے۔ خداوند نے اپنے بندہ کی معرفت ہم تک یہ باتیں پہنچائی تاکہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کر سکیں۔ سرخ گھوڑا، سرخ رنگ کا گھوڑا، ریڈ ہارس، لال گھوڑا اس کو کہا جاتا ہے۔ بائبل میں میرے عزیزو جنگ خون ریزی کی علامت ہے۔ یہ جو لال گھوڑا دوسری مہر کھلنے پر نکلا ہے، یہ دنیا میں جنگ اور خون ریزی کی علامت ہے، اور آگے زمین پر سے صلہ اٹھا لے، یہ گھوڑا اس لیے نکلا کہ زمین سے صلح یا امن اٹھا لے۔ اس مہر کے کھلتے ہی دنیا بھر سے امن ختم ہو جائے گا اور عالمی سطح پر جنگ شروع ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ دور جو آج کل چل رہا ہے، آپ نیوز کھول رہے ہیں، سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم کھول لیں، سب سے پہلے ہمیں یہ خبریں سننے کو ملیں گی کہ آج اس ملک میں جنگ ہو رہی ہے، اس ملک میں جنگ ہو رہی ہے۔ مطلب دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں جنگ کا عالم ہے۔
میرے عزیزو، یہ باتیں خداوند یسوع المسیح نے اپنے بندہ یوحنا کو پہلے ہی آج سے ہزاروں سال قبل لکھوا دی تھی، بتا دی تھی، دکھا دی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں، صلح اٹھا لے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ انسانوں کے مابین ایک دوسرے کو نفرت اور جنگ خانی اور قتل و غارت کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب انسان ایک دوسرے کو قتل کریں گے، جنگی ہتھیار بنائیں گے، وغیرہ وغیرہ، بہت سے کام شروع ہو جائیں گے، جیسے کہ آج کل ہو رہے ہیں ہر جگہ پر، ملکوں میں۔ اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ میرے عزیزو، لال گھوڑے کے سوار کو اختیار دیا گیا کہ سب سے پہلے وہ زمین پر سے صلح اٹھا لے، یعنی امن ختم کر دے، اور دوسری طرف اس کو ایک تلوار دی گئی کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور دوسری طرف اس کو ایک تلوار دی گئی، بڑی تلوار دی گئی۔ اس کے سوار کے ہاتھ میں بڑی تلوار، بڑے پیمانے پر ہونے والے فوجی تیاری، جنگی ہتھیاروں کے استعمال اور انسانی جانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ میرے عزیزو، آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر جنگی ہتھیار تیار ہو رہے ہیں۔ یہ مہر اس بات کی پیشن گوئی کرتی ہے کہ آخری ایام میں یا آخری زمانے میں جھوٹے امن کے بعد دنیا ایک عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اس چیز سے ہم سب واقف ہیں کہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں یا دنیا کے حالات چل رہے ہیں، اس کے بعد کسی بھی ملک پر کوئی ملک اگر حملہ کرتا ہے تو عالمی جنگ شروع ہونے کا خدشہ ہے۔ سو میرے عزیزو، خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمیں اپنے کلام کے مطابق چلنے کا بھرا فضل عطا فرمائے، تاکہ ہم خداوند کے ساتھ بڑھتے اور اس کے کلام میں پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ باب 6 میں
6 کی تیسری آیت میں ہم نے آج جو سیکھا ہے دوسری مہر کھولے جانے کا ذکر ہے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم خداوند کے مرضی کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے تیسری مہر، پھر چوتھی مہر، ایسے ہی ہم 7 مہروں کا جو ذکر بائبل میں کیا گیا ہے ہم سیکھتے رہیں گے، اور خداوند ہمیں سکھاتا رہے گا۔ خداوند ہمیں اس کلام کو اپنے دل میں رکھنے کی جگہ دے اور یہ قوت عطا فرمائے کہ ہم اس کلام کو اوروں تک پہنچانے والے بن سکیں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ خداوند اپنی زندگیوں کو خداوند کے ہینڈ اوور کر دیں، بولیں خداوند تو ہماری زندگی سے جو کام لینا چاہتا ہے ہمیں بتا، ہمیں آگاہ کر، تاکہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو سکیں، کیونکہ آپ کا آنا جلد ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔